الناظرين ووجدت الناته وهام الواصفين الذي ابتدى بقدرته خلق ابتداء مخترع ملا مشیت اقترام ثم سلق بهم طريق ارادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الاول العدد وصاحب اللبد اسرته خير الاسر وعطرته خير العطر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم مسكت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صلوات ایک دفعہ اور مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت اگر یہ بلند ہے تو ایک آہستہ سے صلوات تلاوت اس وقت میں نے سرنامہ بیان میں کلام مجید سورہ یاسین اس کی ابتدائی آیت کو تلاوت فرمایا ہے اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے بانیان کے حکم کی بنا پر جتنی دیر بھی گفتگو ہو اسے وصول فرمائیے گا۔ آیت پہلی ہے اور سورہ کا نشان ہے 36 اللہ نے اس سورہ میں حروف مقطعات سے بات کو آغاز کیا اور ایسا لفظ ہے جو پڑھو تو 5 ہیں لکھو تو 4 ہیں۔ ہے توجہ صاحبہ؟ یاسین پڑھو تو 5 لکھو تو 4۔ ایک الف ہے جو مستتر ہے چھپی ہوئی ہے، یہی بتانا ہے 5 میں ایک چھپی ہوئی ہے۔ مستتر ہے یعنی مستور الف ہے، اس میں ایک جو چھپا ہوا الف ہے، بولا تو جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا۔ اگر آپ نے اتنی توجہ کر لی ہے تو 2 فقرے اور پڑھتا ہوں تاکہ مزاج بن جائے، بالکل موسم سے بے نیاز ہو کے۔ میں نے شیروانی بھی پہنی، اس سے آپ نے بالکل گھبرانا نہیں، میں بالکل آپ کو زیادہ وقت نہیں لینا میں نے آپ کا۔ یاسین والقرآن الحکیم، یہ کوئی ایسا یاسین ہے جو قرآن کے ساتھ ہے۔ توجہ ہے صاحب؟ یاسین والقرآن الحکیم، اللہ قسم کھا رہا ہے قرآن حکیم کی، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ یاسین ہے کیا؟ حروف مقطعات کے معاملے میں سارے مفسرین اس بات پہ آ کے رک گئے کہ اللہ کے راز ہیں، اس کا ترجمہ ہم نہیں بتا سکتے، تم نہیں بتا سکتے، یہ الگ بات ہے۔ کیا معصومین نے بھی نہیں بتایا؟ کیا معصومین نے بھی نہیں بتایا؟ تو آواز آئے گی اگر ہم تلاش کریں تو۔ اب فقرہ آپ کے حوالے، حسن عباس بھائی فقرہ آپ کے حوالے، مجھے نہیں پتا آپ کے۔ امام علی رضا علیہ السلام، امام کے نام پہ بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیں۔ مولا کی قسم بڑی روحانیت ہے مجلس میں خوش آمد نہیں کرتا، بڑے خلوص سے بھائی نے انتظام کیا، مولا اس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ بڑے کرم کی بات ہوتی ہے کہ مولا کسی کو اگر چنتے ہیں تو بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جو فرش عزا بچھاتے ہیں، اور میں بالکل بخل نہیں کروں گا، بات ایسی آپ تک پہنچاؤں گا
جو سمجھنے کے قابل. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین کوئی ترجمہ نہیں ہوا. والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. حبیب آپ رسولوں میں سے ہیں. مصطفیٰ آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ اللہ آیت میں بیان کر رہا ہے. پھر مجھے کچھ کہنے کا حق ہے. امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا. کس نے پوچھا؟ یحییٰ بن اقسم. اس نے پوچھا فرزند رسول، آپ کے جد گرامی کے جو نام قرآن میں آئے ہیں ان میں سے سب سے پسندیدہ نام آپ کا کون سا ہے؟ 12 نام مصطفیٰ کے قرآن میں آئے ہیں. توجہ نہیں فرمائی صاحبہ. 12 نام مصطفیٰ کے قرآن میں آئے ہیں. ان 12 میں یاسین، نون، طٰہٰ، مزمل، مدثر، احمد، نون، یہ سارے نام قرآن مجید میں سرکار کے آئے ہیں. شعیب بھائی خدا کی قسم امام نے فرمایا ہمارا پسندیدہ نام جو قرآن میں آیا وہ یاسین ہے. بے توجہ نہیں ہونا، جملہ بڑا قیمتی ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے، لیکن اس تھیسس کو یاد رکھیے گا. مختصر سے گفتگو ہے لیکن مختصر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے معنی ہو. قرآن کا سورہ کوثر پڑھو تب بھی ثواب ہے، بقرہ پڑھو تب بھی ثواب ہے. بات ایک ہی ہے. میرا جملہ یاد رکھنا. سورہ یاسین کی میں نے ابتدائی آیت پڑھی ہے. جوہر صاحب ہمارے بزرگ ہیں، خداوند عالم آپ کا دیر تک عمر قصیر عطا فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ. بس جملہ یاد رکھیے گا. پیغمبر اکرم کا وہ نام جو امام فرما رہے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ پسند. یحییٰ بن اقسم نے کہا کیوں آپ کو یہ نام پسند ہے؟ اتنے ناموں میں کیوں یہ نام آپ کو پسند ہے؟ اب جملہ سنے گا. امام نے کہا سنو، قرآن میں اللہ نے جب نبیوں پر سلام کیا تو کیسے کیا؟ اس نے کہا سلام علی ابراہیم. توجہ، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح، سلام علی موسیٰ و ہارون. کہنے لگے سمجھے قرآن کی روش کو دیکھا. اللہ نے پورے قرآن میں نبیوں پر سلام بھیجا ہے. واحد یہ موقع ہے جب اللہ نے کہا سلام علی آل یاسین. جیتے رہو، سلامت رہو جو ہاتھ اٹھا گیا ہے. سلام علی آل یاسین. اللہ نے یہاں مصطفیٰ کے ساتھ اس کی آل پر بھی سلام کیا. سلام علی آل یاسین. اللہ نے آل پر بھی یاسین کی سلام کیا ہے. یہ یاسین اگر توجہ، اگر ابراہیم کو سمجھ جاؤ تو آل ابراہیم سمجھ میں آئے. اگر نوح کو سمجھ جاؤ تو آل نوح سمجھ میں آئے. تو اسی لیے اگر یاسین سمجھ میں آ جائے تو آل یاسین بھی سمجھ آئے. اب یاد رکھنا پورے قرآن میں اللہ نے فقط معصوم کو سلام کیا. پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ پورے قرآن میں اللہ نے معصوم کو سلام کیا ہے. یہ کیلیبر ہے سرکار، یہ کیلیبر ہے. علماء کو سنے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، بات اچھی لگے تو میرے حق میں ضرور دعا کیجیے گا. یہ کیلیبر ہے خدا کا کہ غیر معصوم کو سلام نہیں بھیجتا. قرآن میں جب اللہ نے سلام بھیجا وہ معصوم کو بھیجا ہے. سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح. عظیم بھائی خدا کی قسم جملہ دیکھیے گا. سلام علی
موسیٰ و ہارون سلام علی آل یاسین. اب جاؤ. امام صادق نے جو حضرت عباس کی زیارت پڑھی تو زیارت شروع ہی یہاں سے ہوئی. سلام اللہ و سلام الملائکۃ والمقربین. عباس آپ پر اللہ کا سلام ہو. اللہ معصوم کے علاوہ کسی پر سلام نہیں بھیجتا. سلام اللہ و سلام الملائکۃ والمقربین. عباس آپ پر اللہ کا سلام ہو. امام صادق کا فکر ہے. اس کا مطلب ہے معصوم کی عصمت کی گواہی اللہ کا سلام ہے. اور اگر آل یاسین سمجھنی ہے تو یاسین کو سمجھنا پڑے گا کہ یاسین کیا ہے. یاسین توجہ, دو حدیثیں آئی ہیں سرکار, دو حدیثیں آئی. ایک میں لفظ سورہ آیا, ایک میں لفظ سورہ نہیں آیا. میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے میرے مولا متقیان نے. مولا فرماتے ہیں پوری کائنات کے علم قرآن میں ہے, اور قرآن یاسین میں. نا 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 اتنی آسانی سے نہیں. اس حدیث میں لفظ سورہ نہیں ہے, یعنی سورہ یاسین ہے نا, اس حدیث میں سورہ نہیں ہے. معصوم پھر دوبارہ حدیث پہ غور کرو. علی فرما رہے ہیں پوری کائنات کا علم قرآن میں ہے, قرآن سے مر جائے تو یاسین میں. اس کا مطلب یہ کوئی ایسا یاسین ہے جس میں قرآن ہے. ہائے 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 ہائے, خدا کی قسم میری محنت ضائع ہو جائے گی اگر بات نہیں پہنچی. یعنی یہ کوئی ایسا یاسین ہے جس میں قرآن ہے. اب دوسری حدیث بھی سنو. معصوم فرماتے ہیں اللہ نے سورہ فاتحہ کو, توجہ, اس میں لفظ سورہ ہے, سورہ فاتحہ کو قرآن کے دروازہ بنایا, یعنی کھلنے کا رستہ. اسی لیے فاتحہ ہے. تو فاتحہ کو اسی لیے فاتحہ کہتے ہیں کہ قرآن کا دروازہ ہے, یہاں سے قرآن کھلتا ہے. اور اگلا فکرہ قیامت سے کم نہیں. معصوم نے فرمایا سورہ فاتحہ قرآن کا دروازہ ہے, اور سورہ یاسین, اس میں سورہ یاسین عروس القرآن ہے, یعنی قرآن کی سجاوٹ. آپ سمجھیں یاسین صرف مردوں پہ ہی پڑھی جاتی ہے. یاسین مردوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں اتاری اللہ نے, زندہ پڑھیں. بھئی پڑھی جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن زندہ بھی تو پڑھیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے, اسی قرآن مجید, توجہ, قرآن مجید کا دل قرار دیا ہے. لفظ یاسین کو یاد رکھیے, کوئی ایسا یاسین ہے جس کے اوصاف قرآن سے ملتے ہیں, جس کے اوصاف, مجھے ایک منزل تک آنا ہے, بس تقریر تمام کر رہا ہوں. یہ ایسا یاسین ہے جس کے اوصاف قرآن سے ملتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم. یاسین, ترجمہ کرنے والوں نے ایک ترجمہ کیا, میں آپ کی پیش خدمت کر دیتا ہوں جیسے چاہے سماعت فرمائیے. یاسین اے سید, مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے, جملہ سنے گا. یاسین اے سید, کئی لاکھ امتی مل کے کسی کو سید کہیں اور بات ہے, اللہ کسی کو سید کہے اور بات ہے. جیتے رہو, سلامت رہو, شاد و آباد رہو. اللہ کہہ رہا ہے سید. اب جملہ یاد رکھنا, خدا کی قسم یہ لفظ سید پہلی دفعہ اگر مصطفیٰ کے لیے کسی نے استعمال کیا قرآن آنے سے پہلے, دعوت ذلہ شیرہ میں حضرت عمران نے جب دیکھا, کتنی دعا دو گے مجھے نہیں پتا, 3 دن تک جب کفار مکہ آ کے کھانا کھاتے رہے اور اٹھ کے جاتے رہے, جب تیسرے دن ابو لہب نے جانے کا ارادہ کیا, ابو طالب نے اس کی کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈال کے زمین پہ پٹک کے کہا بیٹھ جا,
آج جو یہ کہے وہ سن کے جانا. پھر مصطفیٰ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے قم یا سیدی، اٹھ میرے سید، آج جو تو کہے گا وہ یہ سنیں گے. جیتے رہو سلامت. قم یا سیدی، اے میرے سید اٹھو. ابھی لفظ یاسین قرآن میں نہیں آیا. ابو طالب قرآن کے آنے سے پہلے مصطفیٰ کو دنیا کو بتا رہے ہیں مصطفیٰ سید بھی ہے، سردار بھی ہے. قم یا سیدی، اللہ بھی تو اللہ ہے. اب مجھے نہیں پتا کیسے سنو گے. پروردگار عالم نے کہا ہے میرے عمران، جب تو صحیح حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آج تو نے میرے محمد کو سید کہہ کے پکارا ہے، کل یہی محمد تیرے پوتوں کو کہے گا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. قم یا سیدی، اے میرے سید اٹھو. سید یاسین والقرآن الحکیم. اب جو قرآن میں ہے وہ یاسین میں ہے. قرآن نور، یاسین نور. قرآن ہدایت، یاسین ہدایت. جملہ کہوں، اگر توجہ ہو گئی تو فکرہ کہوں. قرآن قیامت تک ہدایت، تو پھر ماننا پڑے گا نا. جب قرآن قیامت تک ہدایت ہے، قرآن ہے کیا؟ قرآن اعجاز مصطفیٰ ہے. نہیں سمجھے آپ بات؟ قرآن معجزہ مصطفیٰ ہے، اور معجزہ اسی وقت تک کام کرتا ہے جب تک صاحب معجزہ رہے. نہیں دیر کر دی ہے سرکار، میں کیا کروں، 12 بج گئے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. صاحب معجزہ جب تک ہوگا تب تک معجزہ کام کرے گا. عیسیٰ کا معجزہ اس وقت تک کام کیا جب تک عیسیٰ دنیا میں رہے، تب تک مسیحائی کرتے رہے. موسیٰ کا معجزہ عصا اسی وقت، ید بیضا عصا اسی وقت تک کام کیا جب تک موسیٰ رہے. جب تک صاحب معجزہ رہتا ہے تب تک معجزہ کام کرتا ہے. اس کا مطلب اگر قرآن قیامت تک ہدایت کر رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ صاحب معجزہ موجود ہے. پھر میں کس منہ سے کہہ رہا ہوں کہ مر گئے؟ عزیزو میرے جملے کو یاد رکھنا، اس سے بڑی تو منافقت ہی کوئی نہیں ہے. قرآن کا معجزہ مان رہے ہو، صاحب معجزہ نہیں مان رہے، جس کی وجہ سے قرآن معجزہ ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے. ماننا پڑے گا وہ ہے، نہیں مانتا تو یہ ماننا پڑے گا کوئی اس جیسا ہے جس کی وجہ سے معجزہ کام کر رہا ہے. سوچتے رہیے گا، کوئی اس جیسا ہے جس کی وجہ سے صاحب معجزہ کام کر رہا ہے. اور معجزہ بھی ایسا کہ جو قرآن، جو یاسین کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جو کہہ دے وہ قرآن ہے. سورہ یاسین نہیں، یاسین. یاسین کا اسٹیٹس یہ ہے جو کہہ دے وہ قرآن بن جائے. یعنی ابھی گفتگو کرتے ہوئے ظفر کالونی میں کہہ رہا تھا، یہ قول پیغمبر پہ، یہ صداقت پیغمبر پہ دلیل ہے قرآن مجید. یہ اعجاز مصطفیٰ ہے، یعنی یہ دیانت داری مصطفیٰ ہے کہ وہ اللہ کی آیت کو آیت کہے اور حدیث کو حدیث کہے. یہ دیانت داری پیغمبر ہے. اور پھر مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے فکرہ. اور حسین اگر تمنا کریں، پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو خلق میں، خلق میں، نطق میں تیرے پیغمبر کی شبیہ ہو، تو بات تو تمام ہو گئی عزیزو، بات تو تمام ہو گئی. سمیٹ لیا میں نے. حسین ابن علی اگر پسر طلب کرے کہ جو تیرے پیغمبر کی شبیہ ہو، خلق میں، خلق میں، نطق میں. خلق جس کا خلق عظیم، تخلیق جس سے بہتر کوئی خلق نہیں ہو، نطق جس کے نطق کی ضمانت پروردگار نے قرآن میں دی.
تو پھر شبیہ علی اکبر بنے، مصطفیٰ کی شبیہ، جو خلق میں مصطفیٰ جیسا، یعنی تخلیق مصطفیٰ جیسا، خلق مصطفیٰ جیسا، نطق مصطفیٰ جیسا۔ وقت ہوتا تو میں تفصیل سے آپ کو اس منزل پہ روک لیتا، لیکن بانیان کے حکم کے تعمیل میں بس بات مختصر کر دی میں نے۔ مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جب سے رسول اللہ دنیا سے پردہ کر گئے تھے، حسین کو قرار نہیں آتا تھا، اور رات میں دعا کرتے تھے، پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ خدا نے بیٹا دیا، نام علی اکبر رکھا۔ کتنی ہائے کرو مجھے نہیں پتا، خدا کی قسم، جو گھر سے رونے آئے ہو ایک طرف میں، ایک دفعہ میری طرف متوجہ ہو، میں فکرہ پڑھوں۔ شہزادی زینب روایت کرتی ہیں، جب رات کو گہوارے میں علی اکبر کو لٹا دیتی تھی تو گہوارے کے قریب ایک شمع جلاتی تھی اور دیکھتی رہتی تھی اکبر کے جھولے کی طرف۔ جب رات ڈھلنے لگتی تو میں دیکھتی کہ کوئی سایہ ہے جو اکبر پہ جھکا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، کوئی سایہ ہے جو اکبر پہ جھکا ہوا ہے۔ سنو گے فکرہ؟ شہزادی کہتی میں جب قریب جاتی تو میرے بھائی حسین ہوتے۔ سنو فکرہ، اللہ کی قسم خدا کسی باپ پہ یہ وقت نہ لائے جو شبیر پہ آیا۔ سنو گے فکرہ؟ شہزادی کہتی کبھی بیٹے کا سینہ چومتے تھے، کبھی رخسار چومتے تھے، کبھی لب چومتے تھے۔ اتنی محبت تھی علی اکبر سے حسین کو۔ سنو گے؟ صبح سے بیٹے کو کہہ رہے تھے تقدم ولدی، بیٹا اکبر قدم بڑھاؤ، بیٹا اکبر قدم بڑھاؤ۔ کبھی آگے بڑھ کے حبیب روک لیتے، کبھی مسلم ابن اوسجا روک لیتے، عزیزو کبھی بنی ہاشم کے جوان روک لیتے تھے، لیکن جب کوئی باقی نہ رہا حسین نے کہا بیٹا قدم بڑھاؤ۔ علی اکبر چلنے کا ارادہ کے لیے آگے بڑھے تو تاریخ کہتی ہے حسین نے کہا بیٹا ذرا ماں سے تو اجازت لے لو۔ شبیر نے کہا علی اکبر ماں سے تو اجازت لے لو۔ اور تاریخ کہتی شہزادی زینب کے خیمے کے قریب آئے، اجازت لے کر داخل ہوئے، کہنے لگے بھوپی اماں مجھے یہ بتائیے آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا دادی فاطمہ کا مرتبہ زیادہ ہے؟ کہا اللہ اللہ علی اکبر یہ کیسا سوال پوچھا میرے لال، تمہاری دادی کے مرتبے کے کیا کہنے؟ کہا پھر مجھے یہ بتائیے نا بھوپی، جب ساری بیویاں بروز محشر کہیں گی ہم نے اپنے بیٹوں کو آپ کے بیٹے پہ قربان کر دیا، آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ اکبر میں سمجھ گئی میں تمہیں روکتی نہیں ہوں، اکبر تیرے جیسے ہزار ہوں میں حسین پہ فدا کر دوں یا اللہ کے حوالے، لیکن اکبر اس ماں سے بھی اجازت لے لے جو 18 سال انتظار کرتی رہے کب میرا اکبر جوان ہو۔ ہائے بلند کرنا سارے، کب میرا اکبر جوان ہو، کب میں اسے سہرے پہناؤ۔ جو ماتم کرنے آئے ہو عزادارو، مقتل کہتا ماں کے خیمے میں آئے، کہا اکبر میں تجھے روکتی نہیں ہوں، فضا ذرا وہ صندوق ڈلا جس میں اکبر کی شادی کا سامان ہے، ایک ایک کرتا نکالا سینے سے لگایا، آواز دی واہ محمدہ واہ علیہ واہ عباسہ۔ اکبر نے دیکھا کہیں ماں کا دم نہ نکل جائے، آواز دی اماں میرے کفن کے لیے یہ کرتا کا، میرے کفن کے لیے یہ کرتا کافی ہے۔ عزادارو جب ذاکر اکبر کا مصائب پڑھتا ہے اور کوئی رو نہیں سکتا نا تو پردے میں آئے ہوئی تو شام سے بیویاں، بڑی بی بی اور چھوٹی شہزادی، چھوٹی بی بی بڑی سے کہتی ہے انہیں کیا پتا ہمارا اکبر کتنا پیارا تھا، انہیں کیا پتا ہمارے بابا کو کتنی محبت تھی۔ ماں سے رخصت ہوئے، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، جو زیارت برآمد کرنے والے ہیں وہ ایک فقرہ میرا سنیں اور پھر زیارت آئے گی۔ عزادارو مقتل کہتا ہے یا ایک ایک سے رخصت ہوئے چلنے لگے یا فضا کی آواز آئی، سنو گے فضا نے کہا اکبر ذرا مڑ کے تو دیکھو۔ اب جو مڑ کے دیکھا کوئی اور نہیں تھا، ارے 24 برس کا بھائی تھا جو آگے سہارے پہ آگے بڑھتا تھا اور کہتا تھا
اکبر مجھے ملتا جا، میں نے بازاروں میں جانا ہے، میں نے درباروں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہی حق ہے جیسے رو رہے ہو. روحانیت ہے یہ مجلس کی. عزادارو دو فکر سنو. بھائی سے گلے ملے، خدا کسی بھائی پہ یہ وقت ڈالا. حسین نے اکبر کو رخصت کیا، گھوڑے پہ سوار کیا، آواز دی اکبر جہاں تک ممکن ہو بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. عزادارو اکبر مڑ مڑ کے بابا کو دیکھتے رہے. اکبر کا گھوڑا چلا، عزادارو حسین چلنا شروع ہوئے. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین کے قدم تیز ہوئے. اکبر کا گھوڑا دوڑنا شروع ہوا یا حسین دوڑنا شروع ہوئے. یا ایک سیاہ چادر والی بی بی نے اکبر کے گھوڑے کا طواف کیا. اکبر ذرا مڑ کے دے، میں نے چکیا پیس کے بالا ہے. اب جو اکبر نے دیکھا حسین منہ کے بل زمین پہ تھے، گھوڑے سے اترے. کہا بابا آپ تو ہمیں رخصت کرائے تھے. کہا علی اکبر کاش تو جوان بیٹے کا باپ ہوتا، تجھے پتا چلتا بیٹے کو بھیجنا کتنا مشکل ہے. جا اکبر اللہ کے حوالے. خوب لڑا علی اکبر، حملہ کرتا تھا واپس آتے تھے، حملہ کرتے تھے واپس آتے تھے. مقاتل کہتے ہیں. وزر سعد نے کہا یہ بنی ہاشم کا شعر ہے، اسے گھیر کے مارو. چاروں طرف سے گھیرا گیا. آسین ابن نمیر نے ایک وزنی برچھی اٹھائی، اکبر کے کلیجے میں آئے. آواز آئی بابا میں گھوڑے سے ماتم حسین.